اپنی محبت سے دستبردار ہونا، اپنی محبت کو کسی اور کے نصیب میں دیکھنا، یہ بہت مشکل اور حوصلے کا کام ہوتا ہے۔ تل تل دل مرتا ہے، تڑپتا ہے۔ بٹو بھی اسی جنگ میں خود کو بیمار کر بیٹھی تھی۔ 2 دن سے وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ وہ اب بھی دوا بھی لے کر آئے تھے لیکن اب فاقہ نہ ہوا تھا، سبھی پریشان تھے۔ رانی کا آدھا دن ان کے گھر گزرتا۔ اپنی اندر کی چلتی جنگ نے اسے بستر سے لگا دیا تھا۔ وہ بٹو جو سارے گاؤں میں ہنستی کودتی پھرتی تھی اب خاموش ہو گئی تھی۔ لوگوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اس پر کوئی جن کا سایہ ہو گیا ہے، اس سے باہر جان نہیں چھوڑا۔ تو کوئی کہتا، کوئی نظر لگے، ہر ایک کی اپنی بات تھی، جتنے منہ اتنی باتیں۔ ہر کوئی وجہ جانے سے قاصر تھا، صرف ایک رانی اس کی ہمراز اس کے درد دل کو جانتی تھی، اور اسے اس حالت میں دیکھا بہت بھی روتی تھی اور دعا کرتی تھی کہ کاش وہ سردار اسے ملا ہی نہ ہوتا۔ اگر ملا ہوتا تو اس کے دل میں اس کے لیے محبت نہ ڈالتا، اور اگر محبت ڈالی تھی تو اسے اس کی محبت بھی دے دیتا۔ لیکن قسمت کے تو اپنے کھیل ہوتے ہیں، جو دعاؤں میں کسی کو مانگتے ہیں، رو رو کر گر گرا کر وہ تہی دامن رہ جاتے ہیں، اور جن لوگوں نے چاہ بھی نہیں کی ہوتی وہ ان کا نصیب بن جاتے ہیں۔ آج تیسرا دن تھا اسے بخار میں۔ کیسی ہے تو رانی؟ رانی اس کی چارپائی کے پاس موڑے پر بیٹھتے اس سے پوچھا، جس کی نظریں چھت کو گھوری تھی۔ کیسی ہو سکتی ہوں؟ اس کی آنکھ سے آنسو پھسلا اور گال سے ہوتا گردن میں جذب ہوا۔ نظریں اس کی ابھی بھی چھت کو گھور ہی تھی۔ رانی نے بامشکل خود پر قابو پایا۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم اس کی خوشی میں خوش ہو، اس نے یاد دلایا۔ کہنا بہت آسان ہوتا ہے رانی، اور کرنا بہت مشکل، اور میں خوش ہوں ان کی خوشی میں۔ اچھا تو اس لیے اپنی یہ حالت بنائی ہوئی ہے؟ میں نے کہاں بنائی ہے، خود بن گئی، اور تم نہیں سمجھ سکتی رانی، یہ دل کو فراغ کرنے کے لیے اپنی محبت کو کسی کی جولی میں ڈال دینا آسان نہیں ہوتا۔ دل پہ پتھر رکھ کر کرنا پڑتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے جسم سے روح نکل رہی ہو، دل سے دھڑکن دور جا رہی ہو، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ دماغ کہتا ہے اسے چھین لو، حالانکہ جانتا بھی ہے کہ میری کیا اوقات کہ میں انہیں چھین سکوں، اور دل کہتا ہے کہ اس کی خوشی میں خوش ہو جا، یہی تو محبت کا تقاضا ہے۔ بس اسی دل و دماغ کی جنگ میں بستر پر لگ گئی ہوں۔ اس نے مسکرانے کی سائے اپنی یہ چھوٹی جھوٹی مسکراہٹ اپنے بات کو، اب تو یہی مسکراہٹ ہے میرے پاس، یا بھی یہ آنسو؟ وہ اذیت سے مسکرائی۔ اب تو بس دل چاہتا ہے کہ یا تو روح پر وار کر جائے یا پھر اس ڈوبتے دل کو صبر آ جائے۔ منقاہت سے اذیت سے بولی، اس کے لفظوں میں کڑب تھا جسے محسوس کر کے رانی لب بھیج کے، بٹو کیوں خود کو چاچا چچی کو اذیت دے رہی ہو؟ کیا صرف تمہارے لیے ایک وہی شخص صرف اسی کی محبت معنی رکھتی ہے؟ دوسروں کی چچی چاچی کی محبت تیرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی؟ وہ ماں جس نے 9 ماہ تجھے پیٹ میں پالا اور تکلیف برداشت کر کے اس دنیا میں لائی، اور باپ جو سارا دن تپتی دھوپ میں صرف اس لیے کام کرتا ہے کہ اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کر سکے، تو کیا اس شخص کی محبت ہے جس سے ہوئے ابھی کچھ عرصہ ہی ہوا ہے، اس کے آگے تجھے یہ محبتیں بھول گئی؟ اگر تیری یہ کچھ عرصے کی محبت اس قدر زوراور ہے تو چچی کی محبت کا تو کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتی بٹو۔ کیا چچی چاچا کو برا نہیں لگے گا، ان کا دل نہیں دکھے گا جب وہ تیری اس بکواس کو سنے گی؟ اس نے لب پینچ لیے سختی سے۔ وہ اپنی خود غرضی میں صرف ایک شخص کے لیے سب کی محبتیں میں بے مول کر رہی تھی۔ اس کی تھوڑی کانپنے لگی۔ مجھے معاف کر دو رانی، میں خود غرض ہو گئی تھی، میرے بس میں نہیں یہ سب، مجھے معاف کر دو۔ وہ ہاتھ جوڑے معافی مانگنے لگی۔ میرا مقصد تجھے رلانا نہیں بلکہ احساس دلانا تھا کہ ایک شخص کے پیچھے تو دوسروں کو مت بھول۔ جانتی ہوں محبت پر کسی کا زور نہیں، لیکن تجھے اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہے۔ ہم سب کے لیے جانتی ہے نا کہ اگر یہ بات ذرا سی بھی باہر نکلی تو پورے گاؤں میں آگ نہ پھیل جائے گی، پھر تمہارے ساتھ ساتھ چچا چچی کی عزت کی بھی دھجیاں بکھر جائیں گی۔ یہ لوگ اسے تلخ روح دکھائے اس دنیا کا نہیں، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ میرے ماں باپ کی عزت میری محبت سے پہلے ہے، میں اس محبت کو دل سے تو نکال نہیں سکتی، لیکن سنا ہے وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے، مجھے بھی وقت کے ساتھ ساتھ صبر آ ہی جائے گا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کر کے کہا۔ مطلب تم اس محبت کو دل سے نہیں نکالو گے؟ وہ تعصب اور افسردگی سے بولی۔ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے رانی، ایک اس کی محبت ہی تو ہے میرے پاس، جانتے ہو، اسے سوچنا، اسے محبت کے دعوے کرنا اس کی بیوی کے حق تلفی ہے، لیکن میں یہاں مجبور ہوں۔ اس کی محبت دل سے نہیں نکال سکتی، لیکن اس کی بو بھی کسی کو نہیں آنے دوں گی۔ میں نے اس کے ساتھ کی چاہ اور دعا ضرور کی تھی رانی،
لیکن قسم لے میں نے کبھی اس کے جسم کی چاہ نہیں کی، اس لیے میرے لیے یہی کافی ہے کہ وہ میرے دل میں بستا ہے۔ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس وہ خوش رہے جہاں بھی جس کے بھی ساتھ رہے۔ انہیں صدقہ دل سے دعا کی۔ رانی اس کے اس قدر حوصلے پر اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اچھا، چچی نے بتایا کہ تم نے کھانا نہیں کھایا، اور اگر کھانا نہیں کھاؤ گی تو دوائی کیسے لوگی؟ اس نے موضوع بدلا۔ دل نہیں، وہ آہستہ بولی۔ کیوں دل نہیں؟ رک، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ مڑنے لگی۔ نہیں یار، دل نہیں ہے۔ انہیں اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ رانی نے سانس کھینچی۔ اس کی حالت وہ سمجھ تھی، اور نہیں بھی وہ کہتے ہیں نا، جس تن نو لگ دی او تن نو اوتا نہیں جانے۔ یہ حساب تھا۔ وہ اس کی حالت کو سمجھ تھی، لیکن بٹو سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ کس حوصلے سے یہ غم، یہ روگ دل میں لیے ہوئے جی رہی تھی۔ تم نے خود کہا ابھی کہ تو چچی چچا کے لیے صبر کرے گی، تو پھر اب کیوں منع کر رہی ہے؟ اگر تو صحیح نہیں ہوگی تو ان کی پریشانی فکر کیسے کم ہوگی؟ اس لیے بہانے بازی نہ کر، میں لے کر آ رہی ہوں کھانا۔ وہ ہاتھ چھڑوا کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ دوبارہ چھت پر نظریں ٹکا گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو خود کو اس کے حصار میں دیکھ کر اس نے غصے سے اس کا سار توڑنا چاہا کہ تبھی اس کی بھی آنکھ کھل گئی۔ کیا کر رہی ہو؟ سونے دو چڑیل۔ اس نے کمر پر گرفت کرتے اسے مزید خود کے قریب کیا اور آنکھیں بند کر گیا۔ چھوڑو مجھے۔ اس نے اس کی بازو پر ناخن چبوئے۔ تمہارے ان ناخنوں کا کچھ کرنا ہی پڑے گا، جب دیکھو چڑیلوں کی طرح مارتی رہتی ہو۔ اپنے بازو پر اس کے ناخنوں کے سکروچ دیکھا وہ جل کر بولا، ہاتھ لگا کر دکھانا اور ہٹو پڑے۔ اسے کل رات کا غصہ تھا۔ کل رات تو کسی کو میری باہوں کے بغیر نیند نہیں آ رہی تھی، اور اب حصار توڑا جا رہا ہے۔ کیا سمجھوں میں اسے؟ اس نے شوخ لہجے میں کہا۔ عرش ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے اس کی چوڑی پکڑی گئی ہو۔ کیا ہے؟ اسے مسلسل اپنی طرف تک تپا کر وہ اکتا کر بولی۔ دل میں اپنی چوڑی پکڑے جانے پر غصہ بھی تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اوکے، وہ تو رات کو مجھے بس ایسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی، اس نے اعتماد سے کہا۔ جھوٹ اچھا بولی تھی، اس نے سراہا۔ وقت تک کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں جھوٹی ہوں؟ وہ چلائی۔ اف توبہ، ایک تو بولتی بیوی کا یہ بڑا نقصان ہوتا ہے، بات بعد میں کرتی ہے، چیختی پہلے تو کر لیتے کسی گونگی سے شادی۔ تمہارے ترلے تو نہیں کیے تھے میں نے۔ اس نے اس کا حصار توڑا۔ لیکن مجھے تو تمہاری چک چک پسند ہے نا۔ وہ بھی اٹھ بیٹھا اور اسے دوبارہ حصار میں لیتے اس کی گردن پر لب رکھے۔ شوخ نہ ہو زیادہ، اٹھو فریش ہو، کل بھی تمہاری وجہ سے لیٹ ہو گئے تھے۔ وہ ہمارے نوکر نہیں جو روزانہ بلانے کے لیے آیا کرے۔ چھوڑو یار، پتہ ہے ان کو نئے نویلی جوڑے کو دیر سویر ہو ہی جاتی ہے۔ فضول کی ہانکتے رہنا۔ اس سے حصار سے نکلنے کے لیے کسمسانے لگی۔ اچھا پہلے یہاں کس کرو پھر چلی جانا۔ اس نے اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ کیا۔ بے شرم انسان، میں نہیں کر رہی۔ انہیں غصے سے اس کی فرمائش پر اسے بے درک بے شرم کا لقب دے دیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ایسے ہی بیٹھی رہو، بلکہ اچھا ہم آج کمرے میں ہی رہتے ہیں، کل رات بھی۔ میں تمہیں پیار نہیں کرتا، اور کس کا کیا ہے وہ میں خود لے لوں گا، ایک نہیں بلکہ بہت سی۔ وہ اسے لٹانے لگا۔ دیکھو، اس کی زبان لڑکھڑائی، دیکھنے ہی لگا ہوں۔ وہ بہت گہرائی سے اس نے اس کی شارک پر اپنے لب سہلائے۔ شٹ اپ، وہ کر رہی، ہا ہا ہا، اتنے پر ہی شٹ اپ۔ اس کے غرانے پر وہ محظوظ ہوا۔ اس نے اپنی ناک اس کے سینے پر سہلائی۔ عرش کا سانس ابھرنے لگا۔ سٹاپ، آئی سیڈ سٹاپ۔ وہ اکھڑتے سانس کی چلائی۔ میں کرتی ہوں۔ اس کے دیکھنے پر وہ جلدی سے بولی، نہیں، اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اس کے بازو پر لب رکھے۔ میں جب بکواس کر رہی ہوں کہ میں کر رہی ہوں۔ پھر اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے۔ اسے غصے سے گرا، لیکن اب مجھے نہیں چاہیے تمہاری کس، میں خود ایک کیا زیادہ دے سکتا ہوں، خود کہتے۔ وہ اس کی طرف جھکا، اسے ہر درمی پر دیکھا۔ عرش نے اس کے جھکے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کرتے جلدی سے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اچانک اپنے ہونٹوں پر اس کے نرم ہونٹ محسوس کر کے وہ مسکرایا۔ جھٹ سے دور ہونے لگی کہ اس سے پہلے ہی آدم نے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کیا۔ کیا؟ عرش نے پیچھے ہٹنا چاہا کہ اس نے اس کی کمر کو جکڑ کر اسے خود میں بیچ لیا۔ اس نے آہستہ سے اس کے ہونٹوں کو آزادی دی تو وہ تیز تیز سانس لیتے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ آدم نے اس کی بیچ سہلائی۔ جب اس کا سانس بحال ہوا تو اس نے اسے گور کر تو دی۔ اب چھوڑو، دل نہیں کر رہا۔ اس نے اسے خود میں بھیجا۔ اپنے اس دل کو قابو میں رکھا کرو جو ہر وقت تھڑک جاتا رہتا ہے، نہیں تو اس سے باہر نکال کر میں کسی جانور کے آگے ڈال دوں گی۔ وہ دبا دبا گڑائی۔
ہاں میں ڈر گیا۔ اس نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ اس کی ایکٹنگ پر اس نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ چھوڑ دیا کیا، یاد کرو کہ کس صحیح شوہر سے پالا پڑا ہے۔ صحیح، اس نے ناک سکڑی۔ اس کے چھوڑنے پر وہ فرد سے واش روم میں بھاگی۔ آج ان کا پلان ایوبیا کی سیر کرنے کا تھا۔ ناشتہ کر کے کیب کروا کر وہ لوگ ایوبیا کی طرف روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ لوگ ایوبیا میں کھڑے تھے۔ طرح طرح کے لوگ، کپلز، اسٹوڈنٹس چلتے پھرتے انجوائے کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ ایوبیا کا علاقہ گھوم کر وہ لوگ چیئر لفٹ کی طرف آئے۔ چیئر لفٹ ہو جائے کیا کہتے ہو؟ حارب نے پوچھا۔ ضرور، کیوں نہیں؟ عرش اور عارب نے خوشی سے کہا، جبکہ اسوا کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حارب میں نہیں جاؤں گی۔ اس نے اس کا بازو زور سے پکڑا، لہجے میں خوف تھا۔ کیوں؟ آپ کو اتنا مزہ تو آتا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے، اس لیے۔ وہ ڈر اور شرمندگی سے بولی۔ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تم میرا ہاتھ پکڑ لینا۔ اس نے اس کی طرف جھکتے کہا، آپ بھی نہ جائیے نا، ہم لوگ انہیں دیکھ لیتے ہیں۔ لیتے ہوئے وہ منمنائی، ارے جان، تم لوگ ہی نہیں تو ڈر رہے گا، لیکن ایک دفعہ تم بیٹھ گئی تو تمہارا سارا ڈر خوف ختم ہو جائے گا۔ اس نے پچکارا۔ اسوا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، آپ دونوں چلے جائیے، میں اور آپ یہیں کھڑے ہیں۔ نہیں، رہنے دو، تم دونوں جاؤ، میں یہی ہوں۔ اس کے ساتھ ہماری وجہ سے تم دونوں اپنا پلان خراب مت کرو۔ اس نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ عرب ورش سے کہا، میں چلتی ہوں نا آپ لوگوں کے ساتھ۔ اس نے خود کو مضبوط کرتے اس کی ناراضگی پر تڑپ کر کہا، پکا ڈر تو نہیں لگے گا نا؟ حارب نے پوچھا۔ جی نہیں لگے گا، آپ ہیں نا ساتھ میں۔ اس نے مسکرا کر کہا، جبکہ اندر سے دل ڈر رہا تھا۔ چلو پھر۔ وہ لوگ چیئر لفٹ پر سوار ہوئے۔ اسوا نے دل میں اللہ کا ورد کرتے اندر قدم رکھا۔ چیئر لفٹ چلی تو اس نے ذرا سا چٹکا لگنے پر ہلکی سی چیخ کے ساتھ حارب کے سینے میں منہ دیا۔ وہ تینوں اس کی حرکت پر ہنسی ہے۔ ان کی ہنسی پر اس نے ناراضگی سے سر اٹھائے تو نیچے ہلا دے کر وہ چیخ مارتی حارب سے چپک کر آنکھیں باندھ کر گئی۔ دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اتنی اونچائی کو دیکھ کر حارب نے اس کی حرکت پر مدم سا کہکا لگایا اور اس کے گرد بازو کا حصار ڈالا۔ میرا دل کر ہے تمہیں یہیں سے نیچے پھینک دوں۔ خوبصورت پہاڑوں کو اور آسمان پر اڑتے پرندے کو دیکھتی وہ بولی، میرا بھی کچھ یہی ارادہ ہے، لیکن تمہیں ساتھ لے گا۔ وہ بھی اس کے طرف جھک بولا۔ عرش نے ناک پھلا کر منہ دوسری سائڈ پر کر لیا۔ اسوا نے تو چیئر لفٹ کو انجوائے ہی نہیں کیا تھا، وہ تو بس دل میں اللہ کو پکارتی اس کے رکنے کے انتظار میں تھی۔ چیئر لفٹ رکی تو شکر کا سانس بھرتے اپنے صحیح سلامت ہونے پر شکر ادا کیا۔ اب پھر گھر جانا ہے کہ کوئی اور جگہ گھومنی ہے؟ میرے خیال سے گھر چلتے ہیں، اسوا نے کہا۔ ٹھیک ہے۔ آج انہیں مڑی آئے ہوئے ایک ہفتہ ہونے کو تھا اور ہفتہ کیسے گزرا پتہ ہی نہ چلا۔ عرب اور حارب کے لیے تو یہ ایک ہفتہ یادگار جادو سے بڑا ہوا سرمایہ تھا، جو انہوں نے اپنی شریک حیات کے سنگ خوبصورت پل اس مڑی میں گزار کر ان یادوں کو ہمیشہ کے لیے سمیٹ لیا تھا۔ آج انہیں واپس گھر جانا تھا، کیونکہ مزید نہ تو عرب سیاست سے کٹ کر رہ سکتا تھا اور نہ ہی حارب بزنس سے۔ اس لیے آج ان کا ارادہ نتھیا کلی گھوم کر وہاں سے کچھ گھر والوں کے لیے خریداری کر کے رات کو واپسی کا پلان تھا۔ ناشتہ کر کے وہ لوگ نتھیا کلی پہنچے۔ میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا جانے کا، اسوا منمنائی۔ جانے کا دل تو عرش کا بھی نہیں تھا۔ کتنے عرصے بعد وہ کھل کر جی تھی، کھل کر مسکرائی تھی، شرارتیں کی تھی۔ جانا تو ہے نا، پھر ہم ہر سال ہنی مون پر جایا کریں گے نا؟ اس نے اسے پیار سے پچکارا۔ اس نے چور نظروں سے عرب اور عرش کو دیکھا، جو لوگ اپنے دھیان میں کچھ چیزیں دیکھ رہے تھے۔ نہیں، میرا یہاں سے جانے کا من نہیں ہے، اور ابھی تو مزہ آ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے جانے کا شوشہ چھوڑ دیا۔ کچھ دن مزید رہ لیتے ہیں نا؟ اس نے اصرار کیا۔ ابھی جانا ضروری ہے نا میری جان، شادی پر بھی بزنس کو ٹائم نہیں دیا میں نے، اور پھر ہم لوگ یہاں آگے بابا اب کیا کیا دیکھیں، سیاست کے بزنس، اس لیے ابھی چلتے ہیں۔ پکا پرامس، ہم جلدی آئیں گے یہاں، اور جتنے دن تم کہو گے اتنے دن رہیں گے، اور پھر چیئر لفٹ پر بھی بیٹھیں گے۔ اس نے آخری بات شرارت سے کی۔ نہیں، مجھے نہیں بیٹھنا اور نہ آپ بیٹھیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس دن کچھ ہو جاتا اور لفٹ ٹوٹ جاتی یا کچھ بھی، تو ہم لوگ سیدھا نیچے گرتے۔ اس نے جرجری لی۔ ایک تو تم ڈرتی بہت ہو، وہ تم نے سنا نہیں، ڈر کے آگے جیتا۔ اس نے ایک شال اس کے لیے پسند کرتے اسے اوکے کرتے کہا، جی نہیں، ڈر کے آگے، جی نہیں، ڈر کے آگے ہارٹ اٹیک سے ڈائریکٹ اوپر کا ٹکٹ ہے۔ اس نے منہ بنایا۔ وہ لوگ اس وقت نتھیا گلی کے ہی ایک بازار میں کھڑے شاپنگ کر رہے تھے۔ تو تمہیں موت سے ڈر لگتا ہے؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ الحمدللہ مسلمان ہوں، موت سے ڈر نہیں لگتا، وہ تو برحق ہے آنی ہے، لیکن احتیاط بھی تو لازمی ہے۔ مثال کے طور پر ہماری نوجوان بائک پر بیٹھ کے ایسے ہوا کے گھوڑے پر سوار ہوتی ہے کہ الامان، اور پھر اسی تیز رفتاری سے آتی کسی گاڑی سے ان کی ٹکر ہو جائے، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی موت ہی ایسے لکھتے، بے شک جس کی موت جس مقام پر ہے وہی آنی ہے، لیکن
اس رب نے یہ بھی تو کہا ہے کہ احتیاط سے کی جائے، لیکن ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ مجھے تو ڈبل احتیاط کرنی ہے کیونکہ مجھے اپنا بڑھاپا آپ کے ساتھ گزارنا ہے۔ وہ مسکرائی۔ حاتم نے سمجھتے سر ہلایا، اس کے لیے خوبصورت سا بریسلٹ لیا۔ یہ دیکھو یہ شال پیاری لگ رہی ہے نا؟ اس نے ایک سکن کلر کی شال، اس پر ریڈ کڑھائی سے چھوٹا چھوٹا نفیس کام کیا گیا تھا۔ اس پر اڑاتے شیشے میں دیکھتے اس کے عکس کو دیکھا کہا مجھے نہیں لینی۔ یہ اس نے کہتے وہ دوسری چیزیں دیکھنے لگی، کیوں نہیں لینی، اتنی اچھی تو ہے۔ اس نے دوبارہ اس کے ساتھ وہ شال لگائی، کیوں بڑے مجمع میں اپنی کروانا چاہتے ہو؟ اس نے دانت پیسے تو تھوڑی سائر پار ہو جاتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ کیوں نہیں لینی تمہیں یہ؟ اس نے بھی آنکھیں دکھائی۔ کوئی خاص وجہ نہیں، گھر جا کر میں وہی اپنی ڈریسنگ رکھنے والی ہوں۔ اس نے شال کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے لیے تم مجھے روک نہیں سکتے، کیونکہ ہماری کبھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ مجھے اپنی ڈریسنگ چینج کرنی پڑے گی۔ وہ چڑ کر بولی، اس لیے ایسا سوچنا بھی مت ہو، اگر کوئی ایسی ویسی سوچ ہے نا تمہارے دماغ میں تو اسے یہیں نکال کر مری کے پہاڑوں سے پھینک کر جانا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ جو تھوڑی بہت ہماری صلح ہوئی ہے وہ پھر سرد مہر یا دشمنی میں بدل جائے۔ گاٹ اٹ، اسے کہتی وہ رخ موڑ گئی۔ عالم نے سانس کھینچی، میں نے ایسا نہیں کہا اور نہ کبھی کہوں گا۔ اگر تم اپنی مرضی سے کبھی اپنی ڈریسنگ سٹائل چینج کرنا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن فی الحال شوہر کا دل رکھنے کے لیے یہ شال لے لو۔ اس نے منت کی۔ اوکے، اس نے شال پکڑ لی۔ ویسے اپنی بات پر کام رہنا، تم نے کہا ہے کہ اگر میں نے ڈریسنگ سٹائل چینج کرنا چاہا تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں۔ تو اس نے آنکھیں پٹپٹائی، ضرور کرو، لیکن ایسا جس سے تمہارا جسم چھپ جائے اور تم باوقار لگو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ شاید آج لڑنے کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے صلح انداز میں بول رہا تھا۔ ارش نے پاؤں پٹا کر رخ موڑا، اس سے بحث کرنا اور لڑنا چاہتی تھی، لیکن دوسری طرف شاید موڈ ہی نہیں تھا۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! ارش کی فرمائش پر وہ لوگ اس وقت آئس کریم کھا رہے تھے۔ عالم نے تو کافی منع کیا، لیکن عالم نے آخرکار حامی بڑھ ہی لی۔ ارش کا کہنا تھا کہ آئس کریم کا مزہ ہی ٹھنڈ میں کھانے کا ہے۔ وہ چاروں اوپن ایریا میں بیٹھے باہر کے نظاروں سے لطف اندوز ہوتے آئس کریم کھا رہے تھے کہ کسی نسوانی آواز پر انہوں نے سر اٹھایا۔ ہائی، سے پہچان کر عالم نے کھڑے ہو کر کہا، البتہ ہاتھ ملانے یا گلے ملنے سے عالم نے گریز ہی کیا اور نہ ہی اس لڑکی نے ایسی پیش قدمی کی تھی۔ ارش نے نظر اٹھا کر اس ہائی کرنے والی لڑکی کو دیکھا جو پینٹ شرٹ پر اچھے سے شال سے خود کو کور کیے، سر پر ٹوپی پہنے سرخ گالوں کے ساتھ پیاری لگ رہی تھی، لیکن ارش کو وہ عرب سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی زہر سے بھی بری لگ رہی تھی۔ وہ جو شوق سے آئس کریم کھا رہی تھی کہ اسے اب یہ آئس کریم بھی کڑوی لگنے لگی۔ کیسی ہو؟ میں ٹھیک، تم بتاؤ کیا چل رہا ہے لائف میں؟ شادی کی کہ ابھی بھی گرلز الرجک ہی ہو؟ وہ ہنسی تھی۔ عالم نے مدم سا کہہ کر کہا اور ادھر ارش کا دل کیا تھا کہ دونوں کے منہ توڑ دے۔ کالی شادی، حالب کو تو تم جانتی ہو، اس سے ملو، اسے ملو، یہ ہے اسما میری کزن اور حالب کی بیگم، اور یہ ہے میری کزن پلس بیوی۔ اس نے دونوں کا تعارف کروایا، اور یہ ہے ماہی، ہماری یونی فیلو ہی ہے۔ السلام علیکم اسما اور حالب نے سلام کی، جبکہ ارش نے تو مرتباً بھی سلام کرنے کی زحمت نہ کی تھی۔ بہت پیاری ہے تمہاری بیگم، اور آپ بھی بہت پیاری ہے، بالکل گڑیا کی طرح۔ اس نے ارش کی تعریف کے ساتھ اسما کی بھی تعریف کی، لگتا ہے ہانی مون پر آئے ہوئے ہیں۔ اس نے اندازہ لگایا، بالکل، آج تو واپسی ہے ہماری۔ تم بتاؤ تم کیسے؟ یہاں ہسبینڈ کو یہاں کام تھا تو میں بھی آگے، وہ کام کرے میں انجوائے۔ اس نے کہا، ہاں چڑیل، اپنے ہوتے سوتے کے ہوتے ہوئے بھی دوسروں کے شوہروں پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ ارش نے اس کو ہنستے بات کرتے دیکھا۔ اس نے دل میں دانت پیستے وہی ناک جو ٹھنڈ و آئس کریم کی وجہ سے لال ہو رہی تھی اب غصے اور جیلسی سے بڑی ہوئی تھی۔ ہم صحیح، چلو بیٹھو تو صحیح، آئس کریم انجوائے کرو ہمارے ساتھ۔ عالم نے آفر کی، ہمارے ساتھ انجوائے کرے نا۔ اس نے اس کی نقل اتاری، جان شاید آپ نے سنا نہیں، انہوں نے ابھی بتایا نا کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئی ہوئی ہیں، تو انہیں ان کے ساتھ انجوائے کرنے دے۔ آپ کے ساتھ ہم ہیں نا انجوائے کرنے کے لیے، اور میں تو تمہیں تھڑکی صحیح انجوائے کرواتی ہوں۔ اس نے دانت بھی سے اپنے ہسبینڈ پر زور دیتے چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجائی کہا، اور ہری بات دل میں کی، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں تمہاری بیگم، تم لوگ انجوائے کرو، میں چلتی ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اب بھی چلا جاتا ساتھ انجوائے کرنے۔ وہ اس کے تاسا دیکھتا، اس کی جالسی کو انجوائے کرتا جان بوجھ کر۔ اس نے ہنس ہنس کر بات کرا تھا، پھر جب اس نے دانت بیس کا کہا تھا تب مشکل سے اس نے اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی، لیکن اب جانتا تھا اس کی شامت پکی ہے اس کے ہاتھوں۔ اس کے بعد ارش نے بے دلی سے آئس کریم کھائی تھی۔